السلام علیکم، یہ کیسے چینل کو دیکھنے والوں میرے معزز ساتھیوں، میں ہوں شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیسے۔ اور اس ویڈیو میں آپ کو ارائیں قوم کے بارے میں مکمل تفصیل سے بتاؤں گا کہ وہ کہاں سے آئے، ان کی تاریخ کیا ہے اور کیا وہ عرب ہیں یا ایشیا کے لوگ ہیں۔ تو اگر آپ بھی ارائیں قوم کے بارے میں تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں، ان کی تاریخ کے بارے میں، تو میری اس ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو پوری نالج ملے۔ معزز ساتھیوں، ارائیں ذات کے آباء و اجداد اریحائی فلسطینی عرب تھے جو 712 عیسوی میں دریائے اردن کے کنارے آباد شہر اریحا سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ محمد بن قاسم کے ساتھ برِ صغیر میں داخل ہونے والی فوج کی تعداد 12,000 تھی، جس میں 6,000 اریحائی تھے۔ محمد بن قاسم تقریباً 4 سال تک سندھ میں رہے۔ اسی دوران گورنر عراق حجاج بن یوسف اور خلیفہ ولید بن عبد المالک کا یکے بعد دیگرے انتقال ہو گیا۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے تخت نشینی کے بعد حجاج بن یوسف کے خاندان پر سخت مظالم ڈھائے۔ اسی دوران اس نے محمد بن قاسم کو بھی حجاج بن یوسف کا بھتیجا اور داماد ہونے کے جرم میں گرفتار کر کے عرب واپس بلایا، جہاں وہ 7 ماہ قید رہنے کے بعد انتقال کر گئے۔ خلیفہ کی ان ظالمانہ کارروائیوں کی وجہ سے اریحائی فوجیوں نے اپنے آبائی وطن واپس نہ جانے اور برِ صغیر ہی میں قیام کا فیصلہ کر لیا۔ خلیفہ کے عتاب سے بچنے کے لیے انہوں نے فوج کی ملازمت چھوڑ دی اور کھیتی باڑی کو اپنا ذریعہ معاش بنا لیا۔ کچھ اشروں بعد وہ آہستہ آہستہ وسطی اور مشرقی پنجاب کی طرف چلے گئے اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کی اگلی نسلیں پورے برِ صغیر میں پھیل گئیں۔ صدیوں تک غیر عرب علاقے میں رہنے اور مقامی آبادیوں کے ساتھ گھل مل جانے کی وجہ سے عرب اریحائی جہاں اپنی زبان چھوڑ کر اجمی ہو گئے، وہاں انہوں نے برِ صغیر کی مقامی زبانوں پر بھی گہرا اثر چھوڑا۔ یہی وجہ ہے کہ برِ صغیر کی زبانوں میں بے شمار عربی الفاظ شامل ہوتے چلے گئے۔ مقامی لوگوں کے لیے عربی کے حرف ایک اصل لفظ کرنا مشکل تھا، اور لفظ اریحائی وقت کے ساتھ ساتھ ارائی، پھر ارائیں اور پھر بالآخر ارائیں بن گیا، جسے ہم اب رائیں کہتے ہیں۔ ایک دوسرے امکان کے مطابق پہلے اریحائی لفظ الرائی سے تبدیل ہوا، جو عربی کا ہی ایک لفظ ہے جس کے معنی چرواہے کے ہیں۔ الرائی میں رے حرف شمسی ہے۔ جب اس سے پہلے الف لام لگتا ہے تو الف بولا جاتا ہے اور لام حذف ہو جاتا ہے۔ یوں الرائی سے الرائی ارائیں ہو گیا۔ عجم حرف عین کی ادائیگی نہیں کرتے، اس لیے حرف عین حرف حمزہ کے ساتھ تبدیل ہو گیا۔ یوں ارائیں سے جمع کی صورت میں ارائیں ہو گیا۔ ایک اور ضعیف روایت کے مطابق یوں بھی بعض کتب میں لکھا ہے کہ ارائیں اریان تہذیب سے تعلق رکھتے ہیں، جس کا پتہ ہڑپا سے چلتا ہے، جہاں وہ لوگ 3000 قبل مسیح آباد تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت بھی موجود ہے کہ یہ لوگ وسط ایشیائی ریاستوں سے برِ صغیر آئے۔ مذکورہ بالا ضعیف روایات کی تردید میں آج کی ارائیں ذات کو ماضی کے اریحائی ثابت کرنے والے کہتے ہیں کہ برِ صغیر میں بسنے والے دیگر مسلمانوں کے برخلاف ارائیوں کی 100% آبادی مسلمان ہے۔ اگر یہ کسی اریان تہذیب کی نسل سے ہوتے تو دیگر نو مسلم ذاتوں کی طرح ان کی اتنی کثیر آبادی کا بھی 20-30% حصہ یقیناً ہندو
یا سکھ پر مشتمل ہوتا۔ محمد بن قاسم کے لشکر سے ارائیں لفظ کی تشریح راجہ دہر کی قید میں ایک مسلمان لڑکی کی آواز پر لبیک کہنے والا 12,000 عوام اسلامی لشکر 4 حصوں پر مشتمل تھا۔ پہلا حصہ کا نام مقدمہ الجیش تھا، جو کہ تھوڑے سے آدمیوں پر مشتمل تھا اور لشکر سے 3-4 میل آگے سے راستہ کی رہنمائی کر رہا تھا۔ باقی دائیں طرف کا لشکر میمنہ اور بائیں طرف والا میسرہ اور درمیان والے لشکر کا نام کلب تھا۔ ہر اسلامی لشکر کے پاس ایک جھنڈا ہوتا تھا جس کو فوج ہر صورت میں بلند رکھتی ہے اور جنگ کے اختتام پر مفتوحہ زمین پر گاڑ دیا جاتا ہے۔ اس جھنڈے کا ذکر نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو غزوات خود لڑے ان میں بھی ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے ان کو گرنے سے بچانے کے لیے شہادتیں نوش فرمائی ہیں۔ اس فتح کے نشان والے جھنڈے کا نام الرائیہ ہوتا تھا۔ فتح کے بعد اس شامی فوج کے سپاہی کو الرائیہ کی نسبت سے الرائی کہا جانے لگا۔ لفظ الرائی عربی میں جب بولا جاتا ہے تو سننے میں ارائیں ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بعد لام بولی نہیں جاتی۔ الرائی لفظ کو انگلش میں ارین کہتے ہیں۔ انگلش تاریخ دانوں نے جو یہ لکھا ہے کہ ارائن نے یورپ سے آ کر یہاں حملہ کیا اور آباد ہوئے، بالکل ٹھیک لکھا ہے، کیونکہ جب یہ واقعہ ہوا اس وقت شام میں اسلامی خلافت اور دنیا کی سپر پاور تھی، اور اس سلطنت کے علاقے یورپ میں بھی تھے۔ اس وقت جب یہ لشکر شام کے جس علاقے سے بھیجا گیا وہ آج بھی شامی علاقہ یورپ کی حدود میں واقع ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ ارائیں قوم برصغیر پاک و ہند میں عرب سے محمد بن قاسم کی قیادت میں ہی میں آئی تھی، جو بعد میں مستقل طور پر یہاں قیام پذیر ہو گئی۔ ان میں زیادہ تر لوگ آج بھی کھیتی باڑی کے شعبے سے منسلک ہیں۔